اب اس بچے کو اپنی زندگی میں ایک کمی نظر آتی ہے. وہ فیل کرتا ہے کہ میرے زندگی کا کوئی ایسا ساتھی ہو جس کے ساتھ میں اپنے زندگی کے حالات کو شیئر کر سکوں، اپنا غم بھی اسے بتا سکوں، اپنی خوشی بھی بتا سکوں، کوئی ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں. یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا ہے. چنانچہ اس مرحلے میں شریعت نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی، ان دونوں کو نکاح کے ذریعے سے زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے. اس کو شادی کہہ دیا جاتا ہے. گویا شادی کے ذریعے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. یہ اللہ کا نام بھی کیا برکتوں والا ہے کہ نکاح سے پہلے جو لڑکی غیر محرم تھی، جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا، جس سے بات کرنا جائز نہیں تھا، اب نکاح کے بعد وہ اتنی قریبی بن گئی کہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی. چنانچہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو لباس سے تشبیہ دی. قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے مقصد کو پورا نہ کیا، ادھوری بات رہی. کسی نے کہا جی میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو پہیے سے یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی زندگی موت کے ساتھی ہیں، لیکن جو محبت کا ایک تعلق ہے، جو قرب کا تعلق ہے، وہ تو نہیں معلوم ہوتا. اسی طرح مختلف مثالیں لوگوں نے دی. قرآن مجید نے ایک لفظ کے ذریعے یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. صرف ایک لفظ کے ذریعے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. لباس کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک وجہ تو یہ کہ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے شرمندگی سے بچاتا ہے. مرد بھی ہو نا اگر کوئی، اور اس کو کہا جائے کہ بھری محفل میں تمہارے کپڑے اتارتے ہیں، تو مرد کو بھی اتنی شرم آئے گی کہ چاہے گا کہ زمین کھل جائے اور میں زمین کے اندر ہی چلا جاؤں. بھرے مجمع میں بے لباس ہونے سے اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے. اس شرمندگی سے کس نے بچایا؟ لباس نے بچایا. تو یہ انسان کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. دوسری بات کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے. اس لیے تو نئے نئے کپڑے بن رہے ہیں، نئے نئے ڈیزائن بن رہے ہیں، دھو کے استری کر کے صاف ستھرے خوشبودار پہن کے مسجدوں میں آتے ہیں. تو لباس کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی کی اٹریکشن میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا لباس بندے نے پہنا ہوا ہو تو یقیناً دوسرے کے دل کو بھا جاتا ہے. اور تیسرا نقطہ اس میں جو بڑا ہے، تو لباس گویا ایک تو چھپانے کا ذریعہ بنا. تو شریعت نے کہا جس طرح لباس تمہارے اعضاء کو چھپا دیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا دیتے ہیں. بیوی خامن کے عیوب چھپا دیتی ہے اور خامن بیوی کے عیوب چھپا دیتا ہے. لباس سے جیسے تمہیں زینت ملتی ہے، بیوی کی وجہ سے تمہارے گھر میں زینت ہے، اور خامن کی وجہ سے بیوی کی زینت ہے. اس کو ماحول معاشرے میں ایک ریسپیکٹ مل جاتی ہے. اور تیسری بات فرمائی
کہ دیکھو انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. کیوں جی؟ لباس سے زیادہ قریب بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ نہیں. سب سے زیادہ جسم کے قریب کیا ہے؟ لباس ہے. تو شریعت نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو اب تم جو زندگی کے ساتھی بن رہے ہو تو جس طرح جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، اب خاوند کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی اور بیوی کے لیے سب سے قریب اس کا خاوند ہوتا ہے. سب رشتوں سے بڑا رشتہ یہ بن جاتا ہے. زندگی کا ساتھی کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے جو بولا جاتا ہے. اس کو نکاح کہتے ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. کیا مطلب؟ کہ کنوارا بندہ جتنا بھی نیک متقی پرہیزگار ہو جائے، ابھی اس نے آدھے ایمان کو کور کیا، بقیہ آدھا تب کور ہوگا جب نکاح کر کے جو اس پر ذمہ داریاں ہیں یہ ان کو پورا کرے گا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کنوارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب، اور شادی شدہ نماز پڑھتا ہے تو بعض روایات میں ایک نماز پر 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایت میں ایک نماز پر 42 نمازوں کا ثواب. تو شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ ثواب کیوں بڑھا دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اب میرے اس بندے پر حقوق العباد بھی آ گئے. جب یہ حقوق العباد کو پورا کرنے کے ساتھ میرے بھی حقوق کو پورا کرے گا، میں پروردگار اس کے عملوں کی قیمت ہی بڑھا دوں گا، ریٹ بڑھا دوں گا. شریعت نے فقط ہمیں مصلی کی عبادت نہیں سکھائی، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ. یہی تو حسن و جمال ہے اس دین اسلام کا، یہی خوبصورتی ہے شریعت کی. قدم قدم پہ اوپر ہمیں گائیڈنس ملی. چنانچہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جی میرا نکاح ہو گیا، مجھے تو پہلے بتائیں کہ نکاح کے لیے میں بیوی کیسے پسند کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجوہات سے پسند کرتے ہیں. یا تو اس کو خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، جمالہا. کبھی کبھی اس کو اس کی مال و دولت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، ولمالہا. اور کبھی کبھی اس کو اونچے خاندان والی حسبہا، اونچی فیملی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ولدینہا، اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو ہمیشہ دین کی وجہ سے پسند کرو. چنانچہ نیکوکار بیوی جو ہوگی وہ زندگی کی بہترین ساتھی ہوگی. جو خدا کی وفادار نہیں وہ بندے کی کیا وفادار ہوگی. جس سے آنچل ہی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. تو شریعت نے کہا کہ تم بیوی کو نیکی اور دین کی بنیاد پر پسند کرو. چنانچہ جب نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی زندگی کے ساتھی، شریعت نے انہیں ایک تعلیم دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. ایک رول دے دیا، اس کو تھمب رول کہتے ہیں. اگر کسی بندے کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کہ یہ کیسا ہے، فرمایا اس کے دفتر سے پتہ مت کرنا، بزنس سے اندازہ مت لگانا، اس کے دوستوں سے اندازہ مت لگانا. لگانا ہو تو اس کے اہل خانہ، بیوی اور بچوں کے
ساتھ یہ کس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے وہاں سے اندازہ لگانا، وہاں اصلیت کھلتی ہے، وہاں سب اوپن ہو جاتا ہے بندے کا. یہ بناوٹ، یہ تصنع، یہ تکلف باہر چل جاتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا. لیکن گھر میں تو بندہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے نا سب کے سامنے، سب کو انسان کے کچے چٹھے کا پتہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. اب اہل خانہ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو ایک صفت چاہیے جس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں. جس شخص کے اندر تحمل مزاجی کی صفت ہوگی ہمیشہ اچھی زندگی ہوگی ازدواجی اس کی. تحمل مزاجی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی بات پر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ نہیں کرنا، چھوٹی سی بات پہ فوراً فلیئر اپ نہیں ہو جانا، غصے میں نہیں آ جانا. کوئی اگر بات دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو پھر پہلے سوچو کہ میں اس گھر کا بڑا ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھے اللہ نے اس جماعت کا امیر بنایا ہے. جماعت کے امیر کون ہوتا ہے؟ یہی تو کہا الرجال قوامون علی النساء. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تمہیں ہم نے عورتوں کا امیر بنایا. تو امیر کو تو خیال رکھنا پڑتا ہے پورے گھر کے چھوٹے بڑوں کا. تو فرمایا کہ تم چھوٹے بڑوں کا خیال رکھو اور اچھی زندگی گزارو. جس بندے کو جلدی غصے میں آنے کی مرض ہو اس کی ازدواجی زندگی ہمیشہ کانٹوں بھری ہوتی ہے. اور ایک بات عرض کروں کہ غصہ ہمیشہ عام طور پر کمزوری کی علامت ہوتا ہے. غصہ عام طور پر صحت مند کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے.